کیا ہم ہمیشہ کورونا کے ساتھ ہی رہیں گے؟ ارے نہیں، کورونا کو تو ہم سب مل کر دیں گے شکست۔ وہ کیسے؟ ہاتھ دھو کر، ماسک پہن کر، فاصلہ رکھ کر، چھینکتے اور کھانستے وقت منہ کو ڈھانپ کر۔ اوفو، کورونا نے ہماری زندگیوں کو کتنا متاثر کیا ہے۔ کورونا کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، یہ جانیے ہمارے پروگرام جس کا نام ہے کورونا اور ہماری زندگیاں، ہر بدھ اور جمعرات کو شام 5 بجے صرف اور صرف پاور FM 99۔ کورونا اور کورونا سے مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں ہماری زندگیوں پہ جو مرتب ہو رہے ہیں، ان کے اثرات کس طریقے سے ہو رہے ہیں، وہ ہماری زندگی میں کس طرح جو ہے وہ چینجز لے کر آئے ہیں، 2020 سے لے کر اب تک جاری جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے۔ تو اسی سب پر ایک اسپیشل پروگرام کی سیریز جو ہے اگلے چند ہفتوں تک آپ سنیں گے، خاص پروگرامز ہوں گے، اس میں پاور ریڈیو FM 99 کی ہماری ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگی، جن سے ہم بات کریں گے اور کچھ وہ اس پر ٹپس بھی آپ کو دیں گے۔ آپ جتنے بھی والدین ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے، بالخصوص بچوں کے لیے۔ تو جناب، کورونا اور ہماری زندگیاں ایک خاص سیریز جو ہے وہ پاور 99 نے شروع کی ہے، اور اس سیریز کو لے کر آنے کے لیے جو ہماری ٹیم ممبرز ہیں ان میں سے ایک کا میں تعارف کرواؤں گا۔ السلام علیکم ثنا۔ السلام علیکم فہد، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہے ریما موجود ہے۔ السلام علیکم ریما، فہد، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک؟ السلام علیکم ٹو آل دی لسنرز۔ جی ثنا، سب سے پہلے ہمارے لسنرز کو بتائیے گا کہ یہ سیریز آف پروگرام کورونا اور ہماری زندگیاں، یہ کس طرح کا ایک سیریز آف پروگرام ہوگی، اور اس میں ہم کیا کیا جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوں گے اور کن چیزوں پر ہم فوکس کریں گے؟ تھینک یو فہد۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 2019 سے لے کر اب 2022 آ گیا، اور ابھی تک ہم لوگ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اور یہ چیز کم ہونے کے بجائے بلکہ دن بدن ہمیں ایک نئی سچویشن کو فیس کرنا پڑا ہے، نئی لہر آ رہی ہے، جیسے اب آج کل اومیکرون کے بارے میں ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیونکہ اسکولس میں بہت زیادہ کام کیا ہے، ہم نے کمیونٹیز میں بہت زیادہ کام کیا ہے، ہم لوگوں سے ملے، ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی کہ ہم لوگ کتنی ایمرجنسیز میں کتنی چیزوں کو مطلب فیس کر رہے ہیں۔ تو اوبیسلی ہمارا یہ اپنا پلیٹ فارم ہے، ہم لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس مطلب اتنی ہماری آواز ہے جو ہم دور دور تک پھیلا سکتے ہیں، مطلب کہ ہم لوگوں کے پاس ہم ہم وی آر لکی کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پھر ہماری جو CEO ہیں، ہمارے جو مینیجر ہیں، جو ہمارے پروجیکٹ مینیجر ہیں، ہم سب نے مل کے ایک بات کی کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے ایک ایسا کام کیوں نہ کریں جہاں پہ ہم لوگوں کا اویئرنیس پروگرامز کریں۔ تو جہاں تک بات ہے، ہم ایک سیریز لے کر آئیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم لوگ کچھ اپنے اسپیشلسٹ کو بھی بلائیں گے، ایجوکیشنسٹ کو بھی بلائیں گے، ہم اپنے ڈاکٹرس کو بھی اس میں انوائٹ کریں گے، جہاں تک ہماری کوشش ہے، جس میں ہم لوگ ہر ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، تاکہ اس سے نہ صرف ہمارے بچے، ہمارے پیرنٹس، ہماری کمیونٹیز، ایون کہ جو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو تو ایک ایسی جگہ ہے، مطلب ایک ایسی آواز ہے جو پہاڑوں کے دور دور تک پہنچتی ہے، جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بڑا پاورفل ٹول ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس پاورفل ٹول کے ذریعے ہم اویئرنیس پروگرام کریں، تاکہ ہر سننے والا جو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی فون، انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کو یوز کر سکے، لیکن یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آواز کے ذریعے یا لوگوں کی مدد کے ذریعے ہم اپنے پروگرامز کو آگے ہم کنٹینیو کریں۔ کیا بات ہے، زبردست جی۔ تو بڑا ہی ایک نیا خیال ہے، اور ایک نیو تھاٹ ہے، اور ایک نیک خیال ہے۔ سو یہ اس پاورفل ٹول کو لے کر جائیں، دور دراز علاقوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ریڈیو جو ہے اور ریڈیو کی جو ایئر ویوز ہیں جب دور دراز علاقوں تک پہنچتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں اور ان باتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ ریما، آپ بھی بتائیے، اس سیریز آف پروگرام کو آپ کیسے لے کر چلیں گے، آپ کی ٹیم، اور یہ جو پلان پورا کیا ہے جس کا آج ہم انٹروڈکٹری ایک سیگمنٹ کر رہے ہیں آدھے گھنٹے کا، یہ کب ہوگا، کتنے، اور جیسے میں نے بتایا کون سے دنوں پر یہ جو ہے وہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس میں کون سی ٹاپکس کو آپ نے کور کرنا ہے؟ جی بالکل، ہماری جو کلیگ ہیں انہوں نے بتا دیا آلریڈی کہ اویئرنیس اینڈ گائیڈ لائن جو ہے بیسکلی پیرنٹس اینڈ بچوں کے لیے ہوں گی، جس میں ڈفرینٹ ہمارے ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں بیسیکلی بات کریں گے بچوں کے حوالے سے کہ وہ اس سچویشن میں انہوں نے کیسے سفر کیا، ان کے ساتھ ساتھ پیرنٹس جو ہیں انہوں نے کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کیا بیسکلی، کیونکہ اسکولز بند رہے ہیں اینڈ اس سچویشن میں بچوں کی ایجوکیشن کا بہت حرج ہوا ہے،
ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے, ہم نے SOPs کے بارے میں بات کرنی ہے کہ بچوں نے کیسے فالو کرنی ہے, اور اسپیسیفکلی پیرنٹس کے لیے کہ یہ جو گائیڈ لائنس ہیں صحیح کہ پیرنٹس کیسے ماڈل کریں ان چیزوں کو, پریکٹس کریں گے. اوکے بالکل, بیسکلی کیسے پریکٹس کریں گے, پریکٹس کیسے کریں گے والدین نا, والدین کا جاننا, ان کے لیے ان کی آگاہی, ان کو آگاہ ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم لوگ ایز اے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ سیکھ نہیں رہا, لیکن وہ جب پیرنٹ ہی رول ماڈل نہیں ہے تو وہ بچہ کیسے سیکھے گا. اب اسکولز میں ہم لوگ جیسے بات کرتے ہیں, میں جیسے اگر اپنے بچے کو کہوں گی ہاتھ دو, تم نے ہاتھ دھونے ہیں, یا تم نے یہ کام کرنا ہے, یا جیسے کسی کو کھانسی ہے تو تم نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, لیکن میں وہ کام خود کر رہی ہوں, یا میرے وہ, تو اوبویسلی وہ تو یہی, اس کے لیے تو یہ اتنی اہم بات نہیں ہوگی, اتنی امپورٹنس وہ نہیں دے گا. تو سب سے پہلے پیرنٹس کو ایز اے رول ماڈل کام کرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے وہی ضروری ہے. اوبویسلی آپ جیسے کچھ پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں اور کچھ پیرنٹس بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں, کچھ لوگ گھروں میں کام کرتی ہیں, جو لوگ بالکل جن کو اویئرنیس نہیں ہے, تو اوبویسلی ان کو اویئرنیس پہنچانی ہے کہ آپ لوگوں کو کون سے SOPs یا آپ نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی صحت بھی برقرار رہے, آپ کی صحت بھی اچھی رہے, اور آپ کے بچوں کی صحت بھی بہت اچھی. کیا بات ہے, زبردست. میں ایسے بھی ہے کہ بچے اتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے آپ کے بچے ڈر تو نہیں رہے سچویشن میں, ان کی کیا حالت ہے, یہ جاننا بھی ضروری ہے. اور یہ بھی آف کورس بیسک پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بالکل بہت سے کووڈ-19 میں بہت سے پیرنٹس یا جو بھی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, ان کو انزائٹی سٹارٹ ہو گئی تھی, ڈپریشن سب سے زیادہ اگر آپ نے دیکھا تو سب سے زیادہ ڈپریشن تھا, کیونکہ انہوں نے اس ایمرجنسی کو بہت زیادہ اس کو خوف طاری کر لیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کووڈ-19 جیسے اسٹارٹ ہوا تھا تو ہر کوئی اپنے گھر میں لاک کر کے بیٹھ گیا تھا, کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا, کوئی بھی کوئی کام نہیں کر رہا تھا. لیکن ہاں پاور 99 ایک ایسا اسٹیشن تھا جس میں ہمیں ایک بھی چھٹی نہیں ملی تھی, لیکن وہ بہت اچھا تھا کیونکہ ہم نے اس میں ایجوکیشن پہ کام کیا بہت زیادہ ہم لوگوں نے پروگرامز بنائے. اس ٹائم اوبویسلی ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی ہماری تھی کہ ہم لوگ کیوں جا رہے ہیں, لیکن وہ ایک بہت اچھا اسٹیپ تھا جو میں کہوں گی کہ جس سے میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کسی ایمرجنسی میں آتے ہیں تو آپ نے بھاگنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے اس کو فیس کرنا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. تو ہم نے کووڈ-19 میں ایجوکیشن میں اتنا زیادہ کام کیا کہ سب اسکولز بند ہو چکے تھے, ہر چیز ختم ہو گئی, لیکن پاور 99 ایک ایسا ادارہ تھا جس نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا. اور جہاں پر اسکولز بند ہو گئے تھے وہاں پر ہم ریڈیو سیٹس سے ہم فیملیز میں گئے, ہم کمیونٹیز میں گئے, ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے اپنے بہت سے ریڈیوز, ہم لوگوں نے اویئرنیس پروگرام کیے. اور جیسے آپ کو اویئرنیس پروگرام کا ہمارا جو تھا ٹپ آف دا ڈے, جو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ بچوں کو ایک ٹپ آف دا ڈے دیتے تھے, اس کی ہمیں اتنی سکسیس اسٹوریز آئیں کہ ان کو ہم نے مطلب بچوں نے ان کو فالو کیا. تو وائی ناٹ کہ ہمارے پاس اتنا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے, تو کیوں نہ ہم اس کے اوپر کام کریں مزید آگے. ضرور, پرفیکٹ. تھینک یو. ثنا اور ریما آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آدھے گھنٹے کا یہ سیگمنٹ ہوگا, اور ثنا اور ریما ضرور بتائیے گا کہ یہ کب پروگرام جو ہے آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے, اور یہ جو سیریز آف پروگرامز ہیں کورونا اور ہماری زندگیاں, یہ کب ایئر ہوگا؟ کورونا اور ہماری زندگیاں, یہ پروگرام ایوری وینسڈے اینڈ تھرسڈے 5 سے 5:30 بجے آن ایئر ہوگا. اور اس میں ہمارے ساتھ ہمارے اور کلیگس بھی ہوں گے, ہمارے ایکسپرٹس بھی ہوں گے, کچھ ٹیچرز جو بھی ہمیں ڈاکٹرز ایکسپرٹس ہوں گے. اور میں یہ بھی چاہوں گی بارے میں بات کریں گے. میں یہ بھی چاہوں گی کہ ہمارے لسنرز بھی اگر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو بہت اچھا ہوگا. ہمارے جو لوگ ہم جن کو جوائن نہیں کر سکتے وہ لوگ ہمیں جوائن کریں. مے بی ان کی کوئی ٹپ, کوئی اویئرنیس, کوئی جو ہمیں بھی پتہ نہ ہو, ہم بھی ان سے سیکھنا چاہیں گے, جو انہوں نے سیکھا, جو انہوں نے فیس کیا, جو انہوں نے سیکھا, کائنڈلی وہ ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بنائیں. نہ یہ سیریز ختم کبھی نہ ہو, بلکہ اور اویئرنیس پروگرام اس میں مزید اور اچھی چیزیں اس میں ہم لے کر آئیں. بالکل. بالکل ثنا اور ریما ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر وقت ہو چکا ہے بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ باتیں ڈسکس کریں گے کہ کورونا اور ہماری زندگیاں پاور 99 کا ایک سیریز آف پروگرام کا آغاز ہوا ہے, جس میں ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ایوری وینسڈے اینڈ تھرسڈے 5 to 5:30 PM آپ سن رہے ہوں گے پاور FM 99. آج اس کا انٹروڈکٹری جو ہے وہ سیگمنٹ ہے, پروگرام ہے. ثنا اور ریما اس کو لے کر آئی ہیں. اس پہ جیسے کہ میں نے بھی سنا, ہمارے لسنرز بھی سن رہے ہیں کہ بالخصوص والدین کی آگاہی اور ان کا آگاہ ہونا, اویئر ہونا, اور ساتھ ساتھ بچوں کا کتنا ضروری ہے. کمرشل بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے ثنا اور ریما, ہم بات کریں گے مسکنسیپشن کے بارے میں, متس
اور ایگزیکٹلی ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے کہ کورونا کا جب آغاز ہوا تھا اور اب تک بہت سارے لوگوں کی بہت ساری سوچیں کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں, وبا تو ہے ہی نہیں, یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے, بہت ساری چیزیں, مختلف لوگ, مختلف ان کی سوچ ہے, وی ریسپیکٹ دیٹ, لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو ایڈریس صحیح طریقے سے کریں. سو ویل ٹاک آن دس, کمرشل بریک, ویل بی رائٹ بیک. شام بخیر. کیا ہم ہمیشہ کرونا کے ساتھ ہی رہیں گے؟ ارے نہیں نہیں, کورونا کو تو ہم سب مل کر دیں گے شکست. وہ کیسے؟ ہاتھ دھو کر, ماسک پہن کر, فاصلہ رکھ کر, چھینکتے اور کھانستے وقت منہ کو ڈھانپ کر. اوفو, کرونا نے ہماری زندگیوں کو کتنا متاثر کیا ہے. کورونا کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں, یہ جانیے ہمارے پروگرام جس کا نام ہے کورونا اور ہماری زندگیاں. ہر بدھ اور جمعرات کو شام 5 بجے صرف اور صرف پاور FM 99. Alright, so now welcome back once again. آپ سن رہے ہیں پاور ریڈیو FM 99. A very good evening. پاور 99 پہ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک نئی سیریز آف پروگرام جن کا آغاز ہونے والا ہے شارٹ سیگمنٹس ایوری وینسڈے اینڈ تھرسڈے فرام نیکسٹ ویک 5 to 5:30 PM. آپ سنیں گے پاور FM 99 کے اسلام آباد اسٹیشن سے. میرے ساتھ RJ فہد عباسی اور میرے ساتھ میری ٹیم موجود ہوگی جو کہ یہ خاص سیگمنٹ اور خاص پروگرام لے کر آئے ہیں جس کی آج پہلی نشست ہے کورونا اور ہماری زندگیاں. کمرشل بریک پر جانے سے پہلے ثنا اور ریما ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کورونا کا جب آغاز ہوا تھا تو مختلف جو مسکنسیپشنز ہیں یا متس ہیں یا جو ایک تھیوریز ہیں کہ پروپیگنڈا ہے, لوگوں کی بہت ساری چیزیں جو ہے کیونکہ سب کے لیے یہ نیا تھا اور مختلف لوگ, شہر میں بیٹھا جو شخص ہے اس کی مختلف سوچ تھی, دور دراز علاقے میں جو بیٹھا تھا اس کی مختلف سوچ تھی. تو ان ساری سوچ جتنی بھی سوچیں ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے, تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرتے ہیں, بتائیے. جی فہد, جہاں تک متس کی بات ہے تو ہم بات کریں گے. جب کووڈ یہ اسٹارٹ ہوا تو ہماری سب سے پہلی متس یہی تھی کہ کووڈ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم نے کہا کہ یہ شاید ہمیں باہر سے بھیجا گیا ہے, یہ ایک پروپیگنڈا ہے, اس کے بس ہم گورنمنٹ کا کوئی کام ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن جیسے جیسے ہم نے کسی بھی SOPs کو فالو نہیں کیا, نہ ہم نے ماسک پہنے, گھروں کو ہم نے اوائڈ نہیں کیا, کسی بھی چیز کو ہم نے, شادیاں چل رہی تھیں, سینماس چل رہے تھے, یا جو بھی سب آپ کی ایکٹیویٹیز لائف جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ چل رہی تھیں. لیکن جب آہستہ آہستہ ریشو بڑھتا گیا اور خاص طور پہ جب ہمارے پیارے, ہمارے بہت قریبی جو جن کو ہم نے دیکھا کہ ان کی ڈیتھس ہو رہی تھی, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں واقعی کورونا کچھ ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں. متس تو اگر ہم بات کریں تو ابھی تک چل رہی ہیں. ابھی بھی جیسے اومیکرون کا آپ اگر دیکھیں, وہ بھی ابھی بھی یہی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس اس کورونا کو نہ کچھ کر رہے ہیں. اب یہ کیسا وائرس ہے, یہ خود ہی مطلب اس کی اسٹیجز بھی بن رہی ہیں, اب اس کا نام دے رہے ہیں, خود سے ہی نام بھی دے رہے ہیں. تو متس تو میرے خیال سے یہ ابھی تک چل رہی ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ یہ متس ختم ہو چکی ہوئی ہیں. تو باقی ریما آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کہنا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا کہ کورونا کے آغاز میں یہ مسکنسیپشن تھی کہ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں. چلیں یہ نہیں ہے, اس کی ویکسینیشن کا جب سلسلہ شروع ہوا, ویکسین انٹروڈیوس کی گئی, تو اس کے اوپر بھی کافی مسکنسیپشنس تھیں کہ مے بی اس سے کچھ ہیلتھ کے اور پرابلمس ہوں گے. ویکسین لگانے سے یہ ایک بہت بڑا ہم لوگوں نے سنا کہ آپ ویکسین لگا رہے ہیں تو اب 2 سال کے بعد شاید آپ زندہ نہ رہیں. اس قسم کا بھی, اور یہ باقاعدہ چلا تھا. اور حیرانی کی بات ہے کہ ایسے میڈیا ہاؤسز اور اخبارات میں بھی ایسی چیزیں چھپی تھی. بالکل ایسا, اور یہ پاپولیشن ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جیسے پولیو کو آج تک ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سک رہے, حالانکہ یہ بہت بڑی ایک ڈیزیز ہے جو اب تک ہمارے کوئی نہ کوئی بیچ میں ہمارے کیس آ جاتا ہے. لیکن ابھی تک ہم لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مطلب جو ہمیں ڈراپس دینے آ رہے ہیں, جو ہمیں سیو کرنے آ رہے ہیں, ہم انہیں کو ان کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر رہے ہوتے. تو ایز اٹ از بہت پڑھے لکھے لوگوں کا بھی وہ ہے, ایون اور آن لیگ ہے دیٹ ایشو کہ بھائی میں نے ویکسین نہیں لگوانی. ان کو بڑی زبردستی ہم نے آفس ہی بھیجا تھا ویکسین لگوانے کے لیے, اور وہ ویکسین لگوانے تب گئی تھی جب انہوں نے کوئی 10-12 ویکسینز کی نا ریسرچ پڑھنے کے بعد, دین شی وینٹ فار. چلو ان کا پورا حق ہے کہ وہ ریسرچ کریں. میں تو جس نے ویکسین انوینٹ کی تھی اس کا بھی آگے انٹرویو کہ وہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں لگواؤں گا, اور اس پہ بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ مطلب وہ تو نہیں لگوا رہا ہے, وہ ہمیں ہی مارنا چاہ رہا ہے. اور بھائی مطلب
آپ لوگ ہاں کس دنیا میں ہیں. جو ایگزیکٹلی چیزیں ہماری اگر گورنمنٹ ہمیں ہاں سپورٹ کری ہے ان چیزوں میں, ہاں اگر ہمیں گورنمنٹ پرووائڈ کری تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے. بالکل ہم پڑھے لکھے لوگ ایگزیکٹلی ہو کے اگر ایسی باتیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں کو کیسے بہت ساری سمجھا چیزیں نا سکتے ہیں. پچھلے دنوں جیسے میزلز اور روبیلا کی پورے 2 ہفتے کی 15 سے 27 ہاں نومبر تک کیمپین رہی, اس میں بہت سارے والدین نے اپنے بچوں کو لگوایا. بہت سارے والدین کو خدشہ تھا کہ شاید یہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہے, بچوں کے لیے مضر صحت تو نہیں ہے, لیکن جیسے جیسے اویئرنیس گئی لوگوں کو پتہ چلا. پولیو کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, ایشو رہا ہے ہمارے کمیونٹی میں, لیکن کورونا کے ساتھ بھی یہی رہا ہے. لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کا جو علاج ہے وہ وہی ہے SOPs, احتیاط کرنا, احتیاطی تدابیر کو جو ہے ان کو فالو کرنا, اینڈ ویکسین لگوانا. ویکسین کے علاوہ تو ہم اپنے ہمارے جتنے بھی سننے والے اور والدین ان کو بتائیں کہ اس کے علاوہ تو کوئی علاج آیا ہی نہیں. تو ویکسین ضرور لگوائیں. ہم نے, ہماری ٹیم نے لگوایا, ہم نے بوسٹر ڈوزز بھی لگوائے ہیں. اب تو 30 سال سے آگے آنورڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی بوسٹر ڈوز لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ تو آگے کی بات ہے, ہم ویکسینز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک سیریز آف پروگرام ہے اس میں والدین کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کوئی پالیسی گائیڈ لائنز لے کر آئیں گے جو حکومت نے مرتب کی ہے, بنائی ہے, جو کہ ابھی تک جس کی آگہی ہمارے پیرنٹس کو نہیں ہے, وہ لے کر آئیں گے آپ. بالکل جی ایسا ہی بالکل ہے. ایسا ہی ہے. ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی لے کر آئیں گے اور اپنا بھی اگر جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں اور جو آپ کی اپنی ریسرچ ہے, بالکل ریسرچ ہے, ایکسپیرینسز ہیں, ہم ان کو بھی شیئر کریں گے. اچھا, اور کتنا زیادہ لاس ہوا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ بکھر سے ایک گئے کہ ایگزامز ہو رہے نہیں ہو رہے اور اسکول جانا ہے نہیں جانا ہے. ایگزیکٹلی بچوں کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ ایگزامس ہو رہے ہیں, ایگزامس نہیں ہو رہے, یہ بیسیکلی ان کے لیے بھی ایک وہ کہتے ہیں نا ڈپریشن. ایک ٹریک, آپ کا پورا ٹریک خراب ہو گیا نا, صرف ایجوکیشن کا نہیں, باقی بہت سی چیزوں کا. آپ کا لائف اسٹائل آپ کا اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. تو ہم نے یہ سیکھا اس پورے ٹائم پیریڈ میں, ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو بند نہیں کر سکتے, لیکن احتیاط جو ہمارے ہاتھ میں ہے بحیثیت والدین یا بحیثیت گورنمنٹ یا بحیثیت کوئی بھی اسٹیک ہولڈر یا اسکول ایڈمنسٹریشن ہم خیال رکھ سکتے ہیں. ہاں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. صرف اس میں احتیاط ضروری ہے, لیکن جب ہم لوگوں کا جیسے کوئی گورنمنٹ یا کوئی پالیسیز چلتی ہیں تو اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں اور ہم صحت مند زندگی گزار سکیں. کیونکہ یہ پالیسیز بنائی ہی ہم لوگوں کی بہتری کے لیے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا, اسی سیریز آف پروگرام میں آپ کچھ اسکول ایڈمنسٹریشن ٹیچرس سے بھی جو ہے ہمارے لسنرز کی بات کروائیں گے. بالکل, ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم ٹیچرس کو انوائٹ کریں, بلکہ وہ آنا, کچھ ٹیچرس تو آنا بھی چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی چیلنجز کو بہتر طور پہ بتا سکیں کہ ان لوگوں نے کن چیزوں کو فیس کیا اور آئندہ اگر کوئی ایمرجنسی آئے تو ان کو کیسے فیس کرنا ہے. رائٹ, سو اسی کے ساتھ ہی سیگمنٹ کو ریپ اپ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ثنا اور ریما, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک سیریز آف پروگرام جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. آج اس کا انٹروڈکٹری ایک جو فاؤنڈیشن پروگرام یا سیگمنٹ کا ہے وہ تھا کورونا اور ہماری زندگیاں. اگلے ہفتے بدھ اور جمعرات شام 5 سے 5:30 بجے سے یہ اس کا فارملی آغاز ہوگا اور اس پہ ہم ایک ٹاپک پر لے کر آگے بات کریں گے اور اسی سے ہی متعلق جو ہے وہ پھر آپ گائیڈ لائنس جو اس وقت حکومت کی یا بین الاقوامی جو گائیڈ لائنس ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کی رسائی انٹرنیٹ کی نہیں ہے, وہاں تک نہیں ہے, چیزیں پتہ نہیں چلتی, لیکن اس پاورفل ٹول ریڈیو کا استعمال کرتے ہوئے, اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو آگاہ کریں گے. اور تھینک یو سو مچ. اور میری سب سے ایک ریکویسٹ ہے, جو ہمارے لسنرز ہیں پلیز وہ ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صرف پروگرام ہمارا نہیں ہے, یہ پروگرام سب کا ہے, تو اس میں سب شامل ہوں گے تو ہم ایک اویئرنیس پروگرام اسٹارٹ کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں شارٹ بریک, وہ بریک کے بعد واپس آئیں گے. سو پروگرام پاور ڈرائیو ٹائم کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیون. ا ویری گڈ ایوننگ. کیا ہم ہمیشہ کورونا کے ساتھ ہی رہیں گے؟ ارے نہیں, کورونا کو تو ہم سب مل کر دیں گے شکست. وہ کیسے؟ ہاتھ دھو کر, ماسک پہن کر, فاصلہ رکھ کر, چھینکتے اور کھانستے وقت منہ کو ڈھانپ کر. اوفو, کورونا نے ہماری زندگیوں کو کتنا متاثر کیا ہے. کورونا کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں, یہ جانیے ہمارے پروگرام جس کا نام ہے کورونا اور ہماری زندگیاں. ہر بدھ اور جمعرات کو شام 5 بجے صرف اور صرف پاور FM 99.